ایک خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا سٹیٹس مجھے کلیریفائی کریں، اور دوسرا جو ڈاکٹر امجد صاحب نے آرٹیکل 149(1) کا جو ذکر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں مجھے ذرا کائنڈلی کلیریفائی کر دیں جی۔ ہاؤس کو بھی کلیریفائی ہو جائیں گی تاکہ اس پہ پھر فردر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thank you, Speaker Sahab. First of all, I'll clarify to this House that the Advocate General of any province has got the right to speak before the floor of the House. Yes, of course. Thank you, sir. اب جہاں تک بات کے پی ہاؤس کی ہے، کے پی ہاؤس وہ کے پی کا حصہ ہے۔ جیسے کسی ملک میں، کسی دوسرے ملک میں ایک ایمبیسی ہوتی ہے جس کو ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، ادھر کوئی بندہ بغیر کسی اجازت اور بغیر کسی وجہ کے نہیں داخل ہو سکتا۔ Similar is the status of the KP House, اور similar is the status of Sindh House, بلوچستان House and پنجاب House۔ اب جو واقعہ ہم نے دیکھا تو جو انٹری ہوئی اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوئی، تو یہ ٹوٹلی کرمنل ٹریسپاس کے زمرے میں آتا ہے۔ رینجرز نے اندر جا کے جو کیا وہ اور لوگوں کو اٹھایا، مار پیٹ کی، وہ کرمنل ٹریسپاس ہی ہے۔ تو اس کا سٹیٹس similar is the status of any embassy in another country۔ جہاں تک آپ نے 149 کی بات کی، آرٹیکل 149 جو ہے، میں اس کو سمپل سا تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں۔ ڈائریکشن ٹو پروونس ان سرٹن کیسز، اس میں فیڈرل گورنمنٹ پروونس کو ڈائریکشنز دیتی ہے، لیکن جب کوئی اتھارٹی کو امپاور کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں کہ اس صورت میں اور اس صورت میں اور اس صورت میں یہ پاور ایکسرسائز ہوں گی۔ لیکن یہاں جو ہم نے سنا، جو ریزولوشن پاس ہوئی، اس کے مطابق جو ہے 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا، اس وقت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہی نہیں ہوتے۔ اگر جیسے میرے بھائی نے بتایا کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب کو پاور دینے کی سوچ رہے ہیں، تو چیف سیکرٹری has been failed. This house has called him to come over here and reply۔ آپ کا چیف منسٹر کب سے غائب ہے، آپ نے ابھی تک اس کے لیے نہ کوئی لیٹر لکھا، آپ نے اس کے لیے نہ کچھ کیا۔ تو میرے خیال میں چیف سیکرٹری تو خود ہی جو ہے وہ اپنی نیگلیجنس، اور اس کو میں ولفلی نیگلیجنس کہوں گا، اس کی وجہ سے وہ تو اس انٹائٹل ہی نہیں ہے کہ اس کو امپاور کیا جائے انڈر آرٹیکل 149۔ تو وہ 149 کا اطلاق اس زمرے میں نہیں ہوتا سر۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد، خیبر پختونخوا کیسا ہے، یعنی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ رینجرز کا، آئی جی اسلام آباد کا، خود میں یہ بات مکمل کر لوں تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نثار باز کا صاحب کا مائک آن کریں ذرا۔ اگر ہم کے پی ہاؤس یعنی خیبر پختونخوا ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو اسی ساتھ ایک ملحقہ پارٹا ہاؤس بھی ہے، چونکہ سابقہ پارٹا پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس پارٹا ہاؤس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کس کے پاس ہے اس وقت، اس کس کے اتھارٹی میں ہے، اس کے لیے بھی تھوڑا ہمت ہونی چاہیے۔ آپ نے مجھے بات ہی بلا دی یار۔ تو خیبر پختونخوا
हाउस पे रेंजर्स का और आईजी पुलिस का और उसकी सरबराही में यलगार, क्या वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा को अपना फेडरेटिंग यूनिट तस्वर नहीं करती? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के राइट्स इस वफाक के नीचे रिजर्व नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है। आप लोग भी डिस्कस करें और इस बात को आप लोग भी डिस्कस करें, आखिर में इसको हम कंक्लूड करेंगे। और जहां तक वजीर कानून साहब निसार बाज साहब ने जो आइडेंटिफाई की है, बिल्कुल ठीक आइडेंटिफिकेशन की है। फटा हाउस तामीर हुआ इस खैबर पख्तूनख्वा के खर्चे से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के खर्चे से। जब फाटा एक्स फाटा का जो मर्जर हुआ इस सूबे में, तो उसके बाद तो अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों ने तो एंजॉय नहीं किया उसका स्टेटस। तो ये भी काइंडली मुझे कल जो है इस पे आप ज़रा पूछ लें, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछ लें। चीफ सेक्रेटरी साहब वैसे तो आएंगे तो उससे हम पूछ लेंगे। आप भी इसको पूछें डिपार्टमेंट से कि ये किस कायदे और कानून के तहत और क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने रखता हूं। मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं, यूजुअली स्पीकर बात नहीं करते, मगर ये जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, जो पिछले 10-15 इजलासों में मैंने लोगों आप सबकी बातें सुनी हैं, ये मुझे इस बात पे मजबूर करती हैं कि चंद चीज़ें मैं आपके सामने भी रखूं और लोगों के सामने भी रखूं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा का स्टेटस जिस तरह मकबूजा कश्मीर के इंडिया में स्टेटस है उस तरह का स्टेटस है, या ये एक प्रॉपर फेडरेटिंग यूनिट है जिसके लोगों के और जिसके मुंतखब नुमाइंदों के इससे पहले भी कई मरतबा ब्रीच हुआ है। आ जाते हैं फौजी, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं कहते हैं उठो है अगला गेयर लगाओ, तुम्हें इधर बंद कर देंगे, तुम्हें उधर बंद कर देंगे। कहीं सिमत हमें ठीक करने की जरूरत है, अदारों को भी और हमें भी। जनाब मेजर सजाद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर।